اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کو سائفر کیس میں بری کر دیا اور ان پر جو سزا ماتحت عدالت کی جانب سے عائد کی گئی تھی اسے کالعدم قرار دے دیا۔ اس معاملے کے کئی حصے ہیں اور ان حصوں کو یہ جو عام حالات میں آپ سیاسی گفتگو سنتے ہیں اس سے ذرا باہر نکل کے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ عام اس وقت گفتگو چل رہی ہے آپ کے ہاں تمام مین اسٹریم میڈیا پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی، لیکن اس کے کچھ سیاق ہیں، کچھ مشکل حصے ہیں، وہی سمجھنے میں ہمیں یہ پورا معاملہ سمجھ میں آئے گا۔ یاد رکھیے گا کہ کسی علاقے سے، کسی خطے سے آپ علم نکال لیں، وہ خطہ تباہ ہو جائے گا، منہ کے بل گر جائے گا۔ کسی معاشرے سے آپ سوال نکال لیں تو وہ معاشرہ منہ کے بل گر جائے گا اور ارتقاء کا سفر چھوڑ دے گا۔ اسی طرح اگر آپ کسی ریاست سے دستور نکال لیں تو وہ ریاست پہلے غیر فعال ہوگی اور پھر اس کے بعد ناکام ریاست کی طرح وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی اور جغرافیہ اپنا چھوڑ دے گی۔ اور کانسٹیٹیوشن کو نہ ماننے کی جب بات کی جائے تو کانسٹیٹیوشن کو نہ ماننے کے کئی علاقے ہیں، وہ بھی کئی درجے ہیں، کئی سطحیں ہیں۔ ایک سطح یہ ہے کہ کسی علاقے میں لوگ تو اس کانسٹیٹیوشن کو ماننے سے انکار کر دیں، لیکن اس علاقے کے اندر موجود یا اس ریاست کے اندر موجود ادارے اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے رہیں۔ تو جب تک وہ مانتے رہیں گے بطور معاشرہ تو شاید وہ علاقہ ترقی نہ کر پائے، لیکن بطور ریاست کسی طرح سے وہ فعال رہے گا۔ میں ایک مثال کے طور پر آپ کو ایران کی دے سکتا ہوں۔ ایران میں بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو ملک کی کانسٹیٹیوشن اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں، لیکن چونکہ ایران میں جو ادارے ہیں وہ بہت ہی سختی کے ساتھ نتھی ہیں ریاستی بیانیے کے ساتھ، ریاستی کانسٹیٹیوشن کے ساتھ، جو بھی ہے وہ اس کے ٹھیک اور غلط ہونے کی میں بحث نہیں کر رہا، تو ایران ایک فعال ملک ہے کسی حد تک۔ جس حد تک وہاں محکمے عمل کر رہے ہیں اس حد تک وہ فعال ہے۔ پاکستان میں بدقسمتی دیکھیے کہ یہ سطح ہر طور پر اپنے بدترین شکل میں ہے۔ اگر آپ کسی شخص سے ابھی آپ سڑک پر جائیے اور کسی شخص سے کانسٹیٹیوشن کا پوچھیے تو کہے گا یہ کیا ہوتا ہے، یہ کس بلا کا نام ہے، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہی وہ بدنصیب معاملہ ہے جو محکموں اور اداروں تک ہے۔ اس وقت حالات یہ ہیں کہ کوئی بھی محکمہ اس سے آپ کہیں کہ بھائی آپ کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کریں تو وہ آپ کی طرف یوں دیکھے گا جیسے آپ نے اس کا کوئی ادھار واپس مانگ لیا ہے۔ اسی طرح کوئی ادارہ اس سے کہیں کہ بھائی کانسٹیٹیوشن کے نیچے کام کریں تو کہے گا بھائی مجھے تو کانسٹیٹیوشن نے تحفظ دیا ہوا ہے، میں تو کانسٹیٹیوشن کے نیچے آتا ہی نہیں ہوں۔ وہاں وہ کوئی فرد ہو یا کوئی ادارہ ہو کہ کوئی محکمہ ہو کہ کوئی دفتر ہو، وہ کوئی بھی قانون کو یا دستور کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اب معاملہ دیکھتے ہیں سائفر والا۔ سائفر کا معاملہ یہ ہے، پہلے تو معاملہ دیکھیے، کیونکہ اس معاملے پر کچھ دن پہلے جب یہ کیس شروع ہوا تھا تو میں نے یہاں تفصیل سے سابق پاکستانی سفیر برائے امریکہ حسین حقانی صاحب سے ایک تفصیل گفتگو کی تھی اور ان سے پوچھا تھا پہلے کہ یہ سائفر ہوتا کیا ہے، تو انہوں نے بتایا تھا کہ سائفر وہ کوڈ پیغامات ہوتے ہیں جو حکومت سے سفیر کی طرف اور سفیر سے حکومت کی جانب بھیجے جاتے ہیں، اور چونکہ وہ کوڈڈ حالت میں ہوتے ہیں اس لیے وہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتا، صرف اور صرف سفیر اور یعنی سفارت خانہ اور حکومت وہ پڑھ سکتی ہے، اس بیچ میں کوئی نہیں پڑھ سکتا۔ حالانکہ سفیر سے حکومتوں کی طرف جاتے ہوئے اور حکومتوں سے سفیروں کی طرف جاتے ہوئے یہ پیغامات انٹرسیپٹ ہوتے رہتے ہیں، تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ کسی کو چونکہ کوڈ معلوم نہیں ہے تو وہ یہ جان نہیں پائے گا کہ سفیر اور حکومتوں کے درمیان گفتگو کیا ہو رہی ہے۔ دنیا کے تمام سفارت خانوں کا عالم یہی ہے، جو گفتگو کی جاتی ہے حکومتوں کے ساتھ وہ کوڈڈ کی جاتی ہے۔ وہ اس کی فارمز مختلف ہیں، وہ کبھی اور وقت ملے گا تو بتائیں گے، لیکن پاکستان ہر کچھ ماہ بعد وہ کوڈز چینج کرتا ہے، لیکن ظاہر ہے وہ کچھ ماہ تک چلتے رہتے ہیں وہ کوڈز، انہی کوڈز میں گفتگو ہوتی ہے، یہ انٹرسیپٹ ہوتا رہتا ہے، لیکن چونکہ کسی کو کوڈ معلوم نہیں ہوتا تو ہوتا رہے انٹرسیپٹ۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ عمران خان نے جو سائفر لہرایا تھا وہ سائفر امریکہ کے ایک اخبار میں
پورے کا پورا شائع ہوا ڈی کوڈڈ حالت میں، یعنی کوڈڈ حالت میں نہیں، ڈی کوڈڈ حالت میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس 6 ماہ میں یا 7 ماہ میں جب تک وہ کوڈ تھا، پاکستان اور پاکستان کے سفیر کے درمیان جتنی بھی گفتگو ہوئی ہے، اور پاکستان اور دنیا بھر میں جہاں جہاں وہ کوڈ استعمال ہو کے پاکستانی حکومت نے گفتگو کی ہے، وہ ساری کی ساری کوڈڈ گفتگو وہ اب محفوظ نہیں رہی ہے، کیونکہ آپ کے پاس اگر ایک کوڈڈ حالت میں چیز ہو اور ساتھ ہی آپ کے پاس ایک ڈی کوڈڈ حالت میں چیز ہو، تو آپ کو پتہ چل جائے گا نا کہ کون سا کوڈ آپ کس کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ حسین حقانی صاحب نے بتایا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ یہ تو واضح نہیں ہے کہ عمران خان اس میں کس حد تک ملوث ہے، لیکن یہ بات ہے کہ یہ ظلم بہت بڑا ہے یہ پاکستان کے ساتھ، اس کا لیک ہو جانا۔ اب یہ ظاہر ہے پاکستان میں شفاف تحقیقات ہوتی تو پتہ ہوتا کہ لیک ہوا کیسے ہے یہ۔ اب اگلا معاملہ ہے پاکستان کی عدالتوں کا۔ عدالتوں کا معاملہ یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے جو بدترین نظام انصاف کے حامل ممالک ہیں وہاں ہے، اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام فرد، اس کا عدالت پر کوئی بھی اعتبار نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا، ہمارے گفتگو ہوتی ہے کہ فلاں عدالت نے فلاں پارٹی کو ریلیف دے دی، ابھی نون لیگ کو ریلیف مل گئی، ابھی یہ پیپلز پارٹی کو ریلیف مل گئی، آج یہ شور تھا کہ آج تحریک انصاف کو ریلیف مل گئی۔ ریلیف کیا بھائی؟ ریلیف کیا مل گیا؟ عدالتیں ریلیف دینے کے لیے ہوتی ہیں کہ انصاف دینے کے لیے ہوتی ہیں؟ یعنی سابق وزیر اعلیٰ فلاں کو فلاں جگہ سے ریلیف مل گیا ہے، فلاں سابق وزیر اعظم کو فلاں عدالت نے ریلیف دے دیا، بھائی ریلیف کیوں دے رہے ہو؟ پاکستانی قوم ریلیف لینے آئی ہے آپ کے پاس؟ یہ ریلیف کسی غریب آدمی کو تو نہیں ملتا۔ آپ کا کام ریلیف دینا تو نہیں، آپ کا کام انصاف دینا ہے۔ تو دیکھنا یہ چاہیے کہ کوئی بھی فیصلہ وہ انصاف کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ پھر اس کا بھی ایک اور خطرناک پہلو ہے، اور وہ یہ کہ عدالتیں بھی اسی حد تک فیصلہ کر سکتی ہیں جس حد تک شواہد ان کے سامنے رکھے جائیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں جو شواہد ہیں وہ رکھے ہی نہیں گئے، یا جو رکھے گئے وہ کمزور تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ مقدمہ ہی کمزور تھا۔ تو اگر بھائی مقدمہ کمزور تھا تو آپ نے ایک سیاستدان کو جیل میں کیوں رکھا؟ یعنی آپ ایک شخص کے اوپر نادرست مقدمہ بنا کے آپ اس کو رکھ رہے ہیں۔ اگر مقدمہ درست تھا تو پھر ایسے دھڑام سے گر کیسے گیا؟ یہ بنیادی طرز کے سوالات ہیں، اور صرف یہ آج کے سوالات نہیں ہے۔ یقین کیجئے کہ پاکستان میں ابتدا سے لے کے آج تک جتنے سانحات ہوئے ہیں، جتنی بھی جوڈیشل کمیشن کی رپورٹیں بنی ہیں، آپ ان کو پڑھیے تو آپ ہنسنے لگ جائیں گے کہ ہوا کیا ہمارے ساتھ۔ یعنی ہر دفعہ ایک کمیشن بنا دیا جاتا ہے قوم کا غصہ دیکھ کے، اس کمیشن کی رپورٹ لیکن کبھی بھی منظر عام پر نہیں آتی۔ اے پی ایس واقعے کی رپورٹ کس نے پڑھی ہے بتائیے؟ اوجڑی کیمپ واقعے کی رپورٹ کس نے پڑھی ہے؟ اسامہ بن لادن واقعے کی رپورٹ کس نے پڑھی ہے؟ تحریک پاکستان سے لے کے آج تک یہ جتنے بھی سانحات ہوئے ہیں بڑے بڑے، کوئی ریلوے کا حادثہ، کہیں دہشت گردی کا کوئی واقعہ، کہیں یہ کراچی میں ایک فیکٹری کے جلنے کا واقعہ، رپورٹیں کہاں ہیں؟ یہ وہ لاہور میں ماڈل ٹاؤن میں کہاں ہے وہ رپورٹ؟ عمران خان کے دور میں وہ جو ایک گاڑی کو وہ سڑک پہ مار دیا تھا، وہ کہاں ہے رپورٹ؟ اسی طرح یہ جو پی ٹی وی حملہ ہے، رپورٹ کہاں ہے؟ وہ جو دھرنا ہے تو رپورٹ کہاں ہے؟ یہ جو یہ لبیک کا ایک جلسہ ہوا تھا نواز شریف کے دور کے آخر میں، بلکہ نون لیگ کے دور کے آخر میں، اور کہا تھا جی کہ یہ جو ہے یہ بڑا پیسے دے کے ہوا گیا ہے یا کسی کی آشیباد سے، وہ کہاں ہے رپورٹ؟ وہ جو آٹے کا بحران آیا تھا عمران خان کے دور میں، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ وہ جی گیس کے معاملے میں وہ جو ہے گڑبڑیں ہوئی، کہاں ہے وہ رپورٹ؟ عمران خان کے دور میں ایک اور ہوا تھا جی کہ وہ پچھلے 10 سال کی کرپشن کے لیے ہم ایک کمیشن بنا رہے ہیں، کہاں ہے رپورٹ؟ کوئی رپورٹ نہیں ہے۔ لوگوں کو ایک دائرے میں گھما رہے ہیں کولو کے بیل کی طرح، وقت گزرتا جا رہا ہے، دنیا آگے نکل گئی ہے، یہ وہیں کے وہیں پھنسے ہوئے ہیں، یہیں کے وہیں۔ بھائی سادہ سا معاملہ ہے، سائفر معاملہ ہے۔ ایک بندے نے اگر جرم نہیں کیا ہے تو آپ نے اس کو اتنا عرصہ کیوں رکھا ہے؟ اور اگر جرم کیا ہے تو بچ کیسے گیا؟ یہ سادہ سا سوال ہے۔ دوسرا اس سے بھی زیادہ سوال ہے کہ جس انداز سے پاکستان کے سیاستدانوں اور سابق وزراء اعظموں کو وہ گریبانوں سے پکڑ کے کھینچتے ہیں، آپ نے کسی جرنیل کو دیکھا ہے اسی طرح کھچتے ہوئے، عدالتوں کے دھکے کھاتے ہوئے، جیل کاٹتے ہوئے ایک سال؟ کوئی نہیں دیکھا۔ تو یہ ملک کس کا ہے پھر؟ اور اگر انہی کا ہے تو بھائی ان کو دے دو پھر واپس، ان کو بولو بھائی آپ ہی رکھ لو، ہمیں نہیں چاہیے۔ یہ ایسا ملک اختیار جس میں آپ کے پاس ہو اقتدار، ہم نے کیا کرنا ہے ایسے اقتدار کا؟ اور اس سے بھی زیادہ خوفناک بات دیکھیے، اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے۔ نون لیگ یہ نعرے لگاتی رہی کہ جی ہم پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کے لیے کھڑے ہوں گے، تو نیچے اس وقت انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کیسے ہو رہی ہیں؟
لوگ کیسے اغوا ہو رہے ہیں، یہ کس سے پوچھنا ہے؟ بھائی عمران خان کے دور میں لوگ اغوا ہو رہے تھے تو کس سے پوچھا جائے یہ سوال؟ وہ کہتے ہیں جی وہ تو باجوہ چلا رہا، تو باجوہ چلا رہا تھا تو آپ کیا کر رہے تھے؟ اور آج جو حکمران بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھے بندہ کہ اتنی انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جواب کون دے گا؟ اگر آپ نے جواب نہیں دینا تو بھائی آپ ہٹ جائیں، ان کو حکومت دے دیں جن سے ہم جواب لے سکیں۔ پھر اگر پاکستان کی عوام نے فوجیوں سے ہی جواب لینا ہے تو آپ کیا کر رہے ہیں آگے؟ آپ فوجیوں کو تحفظ دینے بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن اگر آپ ماننے کو تیار نہیں ہے، اور فوجی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، سیاستدان بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، صحافی بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، تو صاحب پھر اس ریاست کو لپیٹو، سب اپنا اپنا حصہ لے کے نکل جاؤ یہاں سے۔ یہ جغرافیہ پھر ہم نے کیا کرنا ہے اگر کانسٹیٹیوشن نہیں ماننا ہے تو؟ کیوں لوگوں کو اپنے بلوچستان کو آپ نے اڑا کے رکھ دیا، پورا خیبر پختونخوا کا پورا قبائلی پٹی برباد ہو گئی، کشمیر کا پورا خطہ تباہ کر دیا، گلگت بلتستان کا بیڑا غرق ہو گیا، سندھ کا بیڑا غرق ہو گیا، سندھ کی تہذیب برباد ہو گئی اس پورے چکر میں۔ وہاں ان کو قابو کرنے کے لیے آپ نے اسلامی شدت پسندی اب شامل کر دی۔ یہ کیا ہے یہ؟ تو یہ سارے معاملات اگر آپ کھولیں نا تو وہیں جڑ جاتے ہیں۔ وہ جس طرح جنا کی گاڑی کا ایمبولنس کا پیٹرول ختم ہونے کی رپورٹ آج تک نہیں ملی نا، تو اس کی بھی نہیں ملے گی۔ سادہ سی بات ہے، نقطہ سادہ سا ہونا چاہیے آپ کے پاس، اور وہ سادہ سا نقطہ یہ ہے بھائی، پاکستان میں کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کیسے ہوگی؟ پاکستان میں محکمے اور ادارے وہ کانسٹیٹیوشن کے مطابق کام کرنا کب شروع کریں گے؟ پاکستان میں ایک عام فرد سے لے کے وزیر اعظم تک کانسٹیٹیوشن کا احترام کرنا کب شروع کرے گا؟ پاکستان میں بیوروکریٹس اور پارلیمان کے ارکان اور جج اور عام افراد وہ کانسٹیٹیوشن کو ماننا کب شروع کریں گے؟ یہ جب تک شروع نہیں کریں گے، عدالتوں سے ریلیف ملیں گے، عدالتوں سے اپنی پسند کے ناپسند کے فیصلے ملیں گے۔ ابھی اس عدالت نے آپ سائفر کے حق میں فیصلہ دے دیا، ہو سکتا ہے سپریم کورٹ اس کے خلاف فیصلہ دے دے۔ آج یہ جو پی ٹی آئی والے لڈیاں ڈال رہے ہیں، کل انہوں نے رونا شروع کر دینا ہے، اور اسی طرح یہ جو نون لیگ والے یہ آج منہ اٹھائے میں، انہوں نے کل جشن منانا شروع کر دیا تھا۔ تو اس لیے نہ ان کا مسئلہ انصاف ہے، نہ ان کا مسئلہ ملک میں حکمرانی ہے قانون کی، ان کا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو ریلیف ملتا رہے۔ پاکستان میں اگر آپ واقعی حقیقی بنیادوں پر جمہوریت نہیں لائیں گے، پاکستان میں اگر آپ عوام کے ووٹ سے حکومتیں نہیں بنائیں گے، اگر آپ پاکستان کے عوام کو باوقار اور احترام نہیں دیں گے، اس وقت تک پاکستان میں اسی انداز کے یہ جو معاملات ہیں وہ چلتے رہیں گے۔ منتخب وزرائے اعظم ان کو بالوں سے پکڑ کے، گریبانوں سے پکڑ کے گھسیٹا جاتا رہے گا، وہ سالوں سالوں تک جیلوں کے اندر رہیں گے، اور ایک سال کے بعد پتہ چلے گا کہ ان کو تو جی یہ تو مقدمہ ہی کوئی نہیں تھا، یہ تو معاملہ ہی کوئی نہیں تھا۔ عدالت ریلیف دے دے گی، تو ریلیف دے دے گی، وہ جو ایک سال تک بندہ جیل میں تھا وہ کیوں تھا بھائی؟ اس کا ریلیف کون دے گا؟ اور اگر وہ تھا تو کسی جعلی جرم کی وجہ سے اگر کسی نے جعلی مقدمہ کیا تھا تو اس جعلی مقدمہ کاٹنے والے کو سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اس کا کوئی جواب شاید کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ اس کا جواب مل جائے تو ضرور بتائیے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا عدالت نے یہ ریلیف دیا ہے یا انصاف کیا ہے؟ انصاف کیا ہے تو کیوں؟ ریلیف دیا ہے تو کیوں؟ اپنا خیال رکھیے گا۔